تو دیکھا آپ نے یہ فواد کا جو ہم نے چھوٹی سی اس کے بارے میں فلم بنائی. ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو عمل ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ وہ ایک ایک انسان کی زندگیوں پر کتنا گہرا اثر چھوڑتی ہے. جو ہم شروعات کی پہلی سٹیج کی آج بات کر رہے ہیں اس کے انتہا کے جو انفلوئنسز ہیں، امپیکٹ ہیں، وہ ہم ساتھ ساتھ دیکھتے چلیں گے. تو میں ضیاء صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ اگر اس کو ہم انفیکشن سمجھ لیں یا ایک بری چیز تھی جو آئی اور وہ گھر میں جب آتی ہے تو صرف ان لوگوں کو زیادہ اثر انداز کرتی ہے جن کا امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے. اسی طرح ملک کے جو بیشتر حصے ہیں اس میں کچھ حصوں میں یہ زیادہ پکڑی گئی یہ بات. تو آپ اس بات سے ایگری کریں گے یا نہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایک انسان کی باڈی میں امیون سسٹم ہوتا ہے مختلف بیماریوں سے بچنے کے لیے، اس طرح سماج میں کسی معاشرے میں اس قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے، اس قسم کی بیماریوں سے بچنے کے لیے جو امیون سسٹم ہے وہ ایجوکیشن ہے، اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ہے، جس کی سوات میں بھی، وزیرستان میں بھی اور جتنا بھی ٹرائبل بیلٹ ہے وہاں اس کی بہت زیادہ کمی ہے. مثلا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے ہاں جو مجموعی شرح خواندگی ہے وہ 25% ہے سوات. اور آپ کا مطلب اس تعلیم سے زیادہ معیاری، کیونکہ یہ تعلیم بھی آپ کو معلوم ہے پورے ملک میں اسی طرح ہے. آپ آگہی کی بات کر رہے ہیں، تربیت کی بات کر رہے ہیں، اچھی تعلیم کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. تو مطلب جہاں پر میں سوات کی مثال آپ کو دے دوں کہ اگر مطلب وہاں کے جو 75% جو آبادی تھی جو کہ شرح خواندگی سے بھی محروم ہے، جہاں پر تعلیم نہیں ہے، تو ایسے جو ان پڑھ ہماری آبادی ہے وہ اس قسم کی پروپیگنڈوں کی، اس قسم کی دہشت گرد گروہوں کی آسانی سے شکار ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر میں خواتین کی مثال دوں کہ اگر ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے سننے کے لیے کوئی اور ریڈیو، ٹی وی وغیرہ اس کی سہولت نہ ہو اور وہ دن رات ایک ہی ایف ایم کو سنتے جائیں، ایف ایم ریڈیو کو سنتے جائیں، وہ بھی پشتو زبان میں جو کہ آسانی سے ان کی سمجھ میں آتے ہیں اور جس کے محاورے ضرب الامثال بھی ان کے گھر کے ہو، تو آپ تصور کر سکتی ہے کہ وہ لوگوں پر کتنا اثر ڈالتی ہے. ضیاء صاحب آپ نے جیسے کہا، میں سوات کو ابھی ان علاقوں میں نہیں سمجھتی جس طرح سے ساؤتھ پنجاب ہے جہاں غربت بے تحاشا ہے. سوات کے جو گاؤں ہیں وہ ذرا کٹے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹورزم کی وجہ سے اور پچھلی جتنی اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی وجہ سے یہ علاقہ بہت ایکسپوز تھا، کٹا ہوا نہیں تھا. لوگوں کو عادت تھی، نئے لوگ آتے تھے جاتے تھے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی بہت تھی. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو پاورٹی صرف اکیلی تو وجہ نہیں ہوتی. تعلیم بھی آپ نے کہا، لیکن تعلیم اور بھی علاقوں میں نہیں ہے. پھر کوئی اور ایسے عوامل، اب یہ میں فضل صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکنامک ایکٹیویٹی کے باوجود، تھوڑی بہت ایجوکیشن کے باوجود اور ایک کچھ روشن خیالی بھی وہاں رہی ہے، اس کے باوجود سوات کو کیوں انہوں نے ٹارگٹ کیا؟ ایکچولی اگر اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھا جائے، اس میں ہمارے اس وقت کے پولیٹیکل سیٹ اپ کا، اس وقت کے ایڈمنسٹریشن سیٹ اپ کا بڑا ویزیبل، بڑا میجر رول ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی شامل ہے. یہ آپ اس وقت کی جب آپ بات کریں تو تب جب یہاں شروعات ہوئی تھی، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا، یعنی پاکستان کو تو بعد میں پتہ چلا کہ سوات میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کی شروعات آپ کہہ رہے ہیں بہت پہلے ہوئی جب وہاں سیاسی طور پہ ایک سپورٹ تھی. بالکل. وہاں پہ لوکلی جو جتنا بھی ایڈمنسٹریشن، چاہے پولیس تھا یا چاہے دوسرا ایڈمنسٹریشن تھا، وہ انہوں نے ان لوگوں کو لوز چھوڑ دیا، ان کو ایک ماحول فراہم کر دیا. ورنہ اس وقت تو ہم نے نہ کبھی یہ سوچا، نہ ہم نے دیکھا کہ سوات کے لوگ سوات میں اتنی بروٹلٹی ہو سکتی ہے، وہاں اتنا ظلم ہو سکتا ہے. وہاں کے لوکل لوگ اگر ایک مرغی بھی ذبح کرتے تو باہر نکال کے کسی کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ قصاب کو کہ یار یہ مرغی ذبح کر لو. کسی نے آج تک، جیسے ضیاء الدین صاحب نے فرمایا، کوئی چاقو تک نہیں رکھتا. تو اتنی اچانک یہ معاملہ کیوں پھیلا؟ اس سلسلے میں جب ہم سوچتے ہیں کہ اگر لوکل ایڈمنسٹریشن فل فلیج ان لوگوں کے نظریات کو عام کرے، اگر وہ دن کو افسر بنے اور رات کو طالب بن کر وہاں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا پھرے، تو اس سیناریو میں اگر عام لوگ دیکھیں، ایک ڈپٹی کمشنر جا رہا ہے اس وقت کا، وہ یا فضل اللہ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، یا فضل اللہ اگر غیر حاضر ہو تو یہ خود امامتی کے فرائض سر انجام دیتا ہے.
تو آپ سوچ لیں کہ وہاں کے بڑے، وہاں کے جو بھی مطلب اور بھی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں، خوانین ملک ہے، وہ فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ پینامنا جو شروع ہوا، یہ اس سے شروع ہوا کہ ان لوگوں کو بڑی ویلڈ سپورٹ رہی، اور عام لوگ سمجھتے رہے کہ جب یہ ایجوکیٹڈ لوگ، جب یہ مطلب جو طاقت کے لوگ ان کو فالو کر رہے، تو ہم کون ہے جو ان کا ساتھ نہ دے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، ان کا ایف ایم ریڈیو، جو مطلب ان کی اسٹریٹجی تو یہی تھی کہ ایف ایم ریڈیو میں پوری دنیا کو کنٹرول کرنا ہے، جیسے بات ہو گئی۔ ایف ایم ریڈیو کے لیے وہ علاقہ بڑا سازگار رہا، کیونکہ وہ ویلیز میں بیٹھا ہوا ہے، پورا سوات مختلف ویلیز ہے۔ آپ نے بھی کہا کہ وہاں پر ان کے لیے جو انہوں نے اپنے انفراسٹرکچر ڈیولپ جہاں جہاں کرنا تھا، پہاڑیاں ان کو سوٹ کرتی ہیں، وہ بڑی آسانی سے کرتے رہے، کمیونیکیشن کے لحاظ سے بھی، کیونکہ جو عام لوگ ہیں دیکھیے انہوں نے تو جب یہ اسکول جلنے شروع ہوئے ہیں، ہمارے بہت سارے پولیٹیشنز تو اس وقت بھی نہیں مانتے تھے کہ جس سوات میں کوئی پرابلم ہے، ٹھیک ہے، تو باقی لوگوں کو یا میڈیا بھی بہت دیر میں اس نے یہ ایشو اٹھایا۔ یہ سلسلہ تو اس وقت شروع ہوا، یعنی فضل اللہ کی جو ریڈیو پہ تقریریں تھیں یہ تو ایم ایم اے کے زمانے میں شروع ہوئی تھیں، تو اس وقت میں آپ بتائیے، کیونکہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے ہم جگہ کے تعین کو ہی دیکھ رہے ہیں، کہ اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں سیاسی عوامل کس طرح سے اثر انداز ہو رہے تھے؟ بنیادی طور پر جو روس کے جانے کے بعد افغانستان سے ہماری جو کیا ہے اسٹیبلشمنٹ ہے اور کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے طالبان کو ایک ایک اسٹریٹجک ایسٹ کے طور پر لیا، جو طالبان فیکٹر ہے کہ یہ ہماری خارجہ پالیسی کے لیے ضروری ہے اور یہ انتہائی اہم ہے، ناگزیر ہے، اور اس کو اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے رہیں، اور یہ سلسلہ اس لیے انہوں نے ایک مصلحت اختیار کی، ایم ایم اے کی گورنمنٹ نے بھی اور شاید کچھ اور اداروں نے بھی، تو اس کا بڑا رول رہا اس میں۔ یعنی جس طرح فضل مولا صاحب نے بتایا کہ جب ایک ڈسٹرکٹ کا جو ہے اعلیٰ انتظامیہ بھی وہ عسکریت پسندی کو سپورٹ کرتا ہو، اور کبھی کبھی وہ ان کے احکامات کو سرکاری چٹھیوں کے ذریعے پھیلاتے ہو، ایک لبادہ بھی پہناتے ہو، تو ایسے حالات میں ظاہر ہے عسکریت پسندی اور عسکریت جو ہے وہ تو پھلے گی پھولے گی۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک مطلب یہ جو طالبان کا جو فیکٹر ہے جس کو ہم اپنا اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں، یہ اس باراسنگا کے سینگوں کی مانند ہے، جس کو بڑا فخر تھا باراسنگی کو جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا کہ میرے سینگ بڑے اچھے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، اور ٹانگوں پہ اسے کافی تکلیف ہوئی تھی کہ یہ اچھے نہیں ہیں، لیکن جب وہ جھاڑیوں میں مطلب جب جھاڑی میں پھنس گئی تو اسے تب پتہ چلا کہ میرے یہ جو سینگ ہے یہ میرے لیے کتنے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو اب وقت ہے میرے خیال میں کہ اب ان سینگوں کی شکل اختیار کی ہے اس طالبان کے جو ایسٹ جس کو ہم سمجھ رہے تھے، اور اب ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ اگر ہم نے سوات کو بچایا، وزیرستان کو بچایا، تو پاکستان بچ جائے گا۔ آپ نے بہت اچھی مثال دی، میرے خیال ہے یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب سوات میں شروعات ہوئی ہے اس سارے عمل کی، وہ بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ یہ 2 سال پرانی بات نہیں ہے، تو اور اس وقت جو عوامل تھے جنہوں نے ساتھ دیا یا اس کو بڑھاوا دیا، اس میں میں لوگوں کو بھی شامل سمجھتی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایڈمنسٹریشن جب ساتھ ہو تو لوگ کہتے ہیں اچھا یہ ہو رہا ہے۔ جیسے فواد نے جب اپنی کہانی سنائی تو مجھے بہت دلچسپ لگی یہ بات کہ اس نے کہا کہ ہم اپنے کام سے لگے ہوئے تھے، ہمیں خبر ملتی تھی کہ اس طرح کوئی آدمی ہے وہ بڑا مشہور ہو رہا ہے، وہ تو لوگ اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ کہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کہتے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہوتا رہے، اور انہیں معلوم بھی نہیں پڑتا کہ وہ آہستہ آہستہ آگ اتنی پھیلتی جاتی، جب اپنے دامن تک پہنچتی ہے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اندر آ چکی ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی فضل صاحب کہ یہ ہم نے وزیرستان کی بات کی، سوات کی بات کی، تھوڑا سا جو اور علاقے ہیں جہاں پر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی جو بم کے دھماکے ہو رہے ہیں وہ صرف سوات سے آ کر تو نہیں کر رہے، بہت سارے اور ایلیمنٹس بھی ہیں جو مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں یہ خودکش حملے کرا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایسے کون سے عوامل تھے جہاں سے انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ جگہ جو ہے یہ بڑی فرٹائل ہے، یہاں ہمارا جو بیج ہے نا وہ جڑ پکڑے گا؟ اس میں آپ اور کیا سمجھتے ہیں، جس طرح ساؤتھ پنجاب ہے اور علاقے ہیں، کچھ آپ کہنا چاہیں؟